السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے سعدیہ راجپوت کا ناول عشق آتش، ایپیسوڈ 21. آفاق 8 بجے کلینک پہنچا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا. وہ اور ڈاکٹر احمد ساتھ ساتھ ہی کلینک میں داخل ہوئے تھے. آفاق نے جب اپنا تعارف کرایا تو وہ بہت تپاک سے ملے. اوہ، تو آپ ہیں وجدان کے دوست. مزمل سے فون پر آپ کے بارے میں بات ہوئی تھی. وہ بھاری ڈیل ڈال کے درمیانی قامت والے شخص تھے جن کی عمر 60 کے پیٹے میں تھی. بچوں جیسے معصوم چہرے پر سفید داڑھی تھی. سر کے بال بھی سفید تھے جو اتنے ہلکے ہو چکے تھے کہ تقریباً گنجے نظر آتے تھے. موٹے عدسوں کی اینک پہنے ان کی آنکھیں چمکتی محسوس ہو رہی تھیں. وہ آفاق کو ساتھ لیے اپنے روم میں آ گئے. اپنی چیئر پر بیٹھ کر انہوں نے سامنے کرسی پر بیٹھے آفاق کو مسکرا کر دیکھا تو یوں لگا جیسے کوئی بچہ شرارت پر آمادہ ہو. پھر دلچسپی سے بولے، تو بتائیں آفاق، مجھے سنانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے؟ سنانے کے لیے اتنا کچھ ہے ڈاکٹر صاحب کہ مجھے لگا کہ اس داستان کی طوالت میں الجھ کر کوئی اہم بات بتانے سے نہ رہ جائے، اس لیے میں اپنی ان یادداشتوں کو لکھ لایا ہوں جو وجدان سے متعلق ہیں. آفاق نے فائل ٹیبل پر رکھ کر ان کی طرف کھسکا دی. ارے یہ تو آپ نے کمال کا کام کیا ہے. واقعی طویل گفتگو کے دوران بہت سی باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں. بچوں کی طرح خوش ہو کر اچھلتے ہوئے انہوں نے فائل پکڑ لی. پھر اس کے اندر صفوں کو ہاتھ میں لے کر تیزی سے گراتے دیکھا. پھر فائل بند کر کے کہا، بس پھر آپ جائیں تاکہ میں ان صفوں کو پڑھ سکوں. جی بالکل. ان کے جملے کے ساتھ ہی آفاق کھڑا ہو گیا. جاتے جاتے اپنا نمبر ضرور دیتے جائیے گا تاکہ اگر میرے ذہن میں کوئی سوال آ جائے تو براہ راست آپ سے کانٹیکٹ کر سکوں. شور. آفاق نے اپنا کارڈ نکال کر ان کی طرف بڑھا دیا. سب رات کا کھانا کھا رہے تھے جب فون بجنے لگا. مزمل، میں دیکھتا ہوں، کہہ کر نوالا پلیٹ میں رکھ کر اٹھا اور فون کا ریسیور کان سے لگا کر ہیلو کہا. دوسری طرف ڈاکٹر رحمت اپنے مخصوص بے تکلف انداز میں بولے، برخوردار ہیلو ہائی سے کام نہیں چلے گا. بھائی کو لے کر کلینک آ جاؤ، اب اس سے ملنا ضروری ہو گیا ہے. آپ وقت بتا دیں، میں اسے لے کر آ جاؤں گا. دیکھو میاں، ویسے تو ہمارے پاس 2 ہفتے تک کا ٹائم نہیں تھا، مگر وجدان کا کیس پڑھنے کے بعد مجھے لگتا ہے دیر نہیں کرنی چاہیے. اب اگر تم صبح 9 بجے آ جا سکتے ہو تو میں کل صبح کی اپائنٹمنٹس کینسل کر دیتا ہوں. ان کی بات سن کر مزمل جلدی سے بولا، ہاں ہاں کیوں نہیں، میں اسے لے کر صبح 9 بجے پہنچ جاؤں گا. پھر ایسا ہے کہ وجدان کو کلینک لانے سے پہلے ایک خاص چیز تمہیں مجھ تک پہنچانی ہوگی. مزمل نے دھیان سے ان کی بات سنی اور چونکہ کھانے کے ٹیبل پر وجدان موجود تھا اور فون ڈائننگ ٹیبل سے بہت دور نہیں تھا، اس لیے محتاط انداز میں کہا، آپ فکر مت کریں انکل، آپ کی مطلوبہ چیز ابو کے پاس ہے اور میں ان سے وہ لے کر آدھے گھنٹے میں آپ کے گھر پہنچ رہا ہوں. فون رکھ کر وہ مصطفیٰ عظیم سے بولا، ابو آپ ذرا اپنے کمرے میں آئیں گے؟ انہیں مزمل کے لہجے میں غیر معمولی پن کا احساس ہوا تھا. وہ فوراً اٹھ گئے. چلو. ان کے ساتھ بیٹھا شایان جو ان تھوڑے سے دنوں میں ہی ان سے ہل گیا تھا، انہیں جاتے دیکھ کر وہ بھی کھانا چھوڑ کر اٹھ گیا. شایان کھانا کھا کر جاؤ. انیقا نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا بھی، مگر وہ کھا لیا تائی امی کہہ کر مصطفیٰ عظیم کے کمرے کی طرف بھاگتا چلا گیا. جب وہ اچھلتا کودتا ان کے کمرے میں پہنچا تو وہ اسٹڈی ٹیبل کا دراز کھول کر کھڑے تھے. پھر انہوں نے دراز میں سے ایک لفافہ نکال کر مزمل کو دیا. مزمل نے لفافہ لے کر اس میں سے تصویریں نکالی اور دیکھنے لگا. پھر ایک تصویر الگ کر کے بولا، ہاں یہی تصویر چاہیے. پھر باقی تصویریں اور لفافہ اپنے ابو کو تھما کر چلا گیا. مصطفیٰ عظیم ان تصویروں کو دوبارہ لفافے میں ڈال رہے تھے کہ شایان اپنی پرتجسس فطرت کے ہاتھوں مجبور ہو کر تیزی سے ان کے پاس آ گیا اور اچک کر تصویروں کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہوا بولا، یہ کیا ہے؟ پھر ان تصویروں کو دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہے؟ تمہیں نہیں پتا کون ہے؟ وہ اس کی لا علمی کو شرارت سمجھ کر مسکراتے ہوئے بولے تو شایان اپنی بڑی بڑی آنکھوں کو جھپک کر سر دائیں بائیں ہلانے لگا، نہیں.
یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ ہنس کر بولے اور تصویریں لفافے میں ڈالنے لگے تو شایان ان کا بازو دبوچ کر بولا، بتائیں نا دادا ابو یہ کون ہے؟ اب وہ اس کی بچکانہ سی الجھن کو محسوس کر کے چونکے۔ کیا تمہیں ابو نے ان کے بارے میں کبھی نہیں بتایا؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تم نے کبھی ان کی کوئی تصویر بھی نہیں دیکھی؟ شایان نے ایک نظر غور سے تصویر میں نظر آتے چہرے کو دیکھا اور پھر دوبارہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ عظیم کی پیشانی پر لکیریں ابھر آئیں۔ وجدان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ وہ بڑبڑائے پھر ہاتھ مار کر دراز بند کرتے ہوئے شایان سے بولے، ابو نے نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ میں تمہیں بتاتا ہوں یہ کون ہے، آؤ میرے ساتھ۔ پھر وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے ساتھ لیے صوفے پر جا بیٹھے۔ پھر وہ ساری تصویریں اسے ایک ایک کر کے دکھاتے ہوئے دھیرے دھیرے اسے کچھ بتانے لگے۔ میں یہ تصویریں اپنے پاس رکھ لوں؟ ان کی بات ختم ہوئی تو شایان بولا، ہاں لیکن ابو سے ذکر مت کرنا، انہیں ان کے بارے میں بات کرنا اچھا نہیں لگتا، ٹھیک ہے؟ انہوں نے رسان سے سمجھایا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگلے دن 9 بجے سے کچھ منٹ پہلے ہی مزمل اپنے ساتھ وجدان اور مصطفیٰ عظیم کو لیے ڈاکٹر رحمت کے کلینک پہنچ گیا تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسے کل بتا چکے تھے کہ آج وہ وجدان کے ساتھ سٹنگ رکھیں گے۔ وہ لوگ روم میں داخل ہوئے تو ڈاکٹر رحمت ان کا استقبال کے لیے اپنی سیٹ سے اٹھ گئے۔ یہ گرم جوشی غالباً ان کے مزاج کا حصہ تھی۔ ان تینوں کو کرسیاں پیش کر کے وہ خود بھی جا کر اپنی چیئر پر بیٹھ گئے۔ ہاں تو بتائیے کیا لیں گے، چائے یا ٹھنڈا؟ مصطفیٰ عظیم کو لگا وہ کلینک نہیں آئے بلکہ کسی عزیز سے ملنے اس کے گھر جا پہنچے ہیں۔ ان کی بے تکلفی پر عجیب سا محسوس کرتے ہوئے انہوں نے جلدی سے کہا، اس کی کیا ضرورت ہے ڈاکٹر صاحب؟ مگر انہوں نے جیسے سنا ہی نہیں، سر ہلا کر اپنے آپ سے بولے، چائے ہی منگوا لیتا ہوں، اور انٹرکام اٹھا کر چائے لانے کو کہا۔ جب چائے آئی تو انہوں نے ایک عجیب حرکت کی۔ انہوں نے چائے لانے والے لڑکے کو جانے کا اشارہ کیا اور خود اپنی جگہ سے اٹھ کر چائے بنانے لگے۔ کتنی چینی لیتے ہیں مصطفیٰ صاحب؟ وہ چہرے پر عجیب سے تاثرات کے ساتھ بولے، 1.5 چمچ۔ پھر انہوں نے مزمل سے بھی یہی سوال کیا۔ مصطفیٰ عظیم کے برعکس اس کے چہرے پر اچنبھے کا کوئی تاثر نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا ڈاکٹر رحمت اپنے مریضوں سے اسی طرح پیش آتے ہیں۔ 2 چمچے، اس نے کہا۔ ڈاکٹر رحمت نے چینی ملا کر ان کے کپ ان کے سامنے رکھے، پھر تیسرے کپ میں چائے ڈال کر شوگر پاٹ اپنے ہاتھ میں لیا اور وجدان سے پوچھا، کتنے چمچے؟ پھر فوراً ہی بولے، لیکن میں تم سے کیوں پوچھ رہا ہوں جبکہ مجھے معلوم ہے تم میٹھی چائے پیتے ہو، 3 چمچے کافی ہوں گے؟ ان کی خود کلامی سن کر بے ساختہ وجدان کی زبان سے نکلا، میں چائے بنا شکر کے پیتا ہوں۔ ڈاکٹر احمد نے ہاتھ میں پکڑا چینی کا چمچہ شوگر پاٹ میں الٹ کر وجدان کی طرف مسکرا کر دیکھا اور بغیر چینی کے چائے کا کپ اسے پکڑا دیا۔ مصطفیٰ عظیم کو اچانک ہی ان کے اب تک کے رویے کی وجہ سمجھ آ گئی۔ وجدان کی یہ عادت خود انہیں بھول چکی تھی، بلکہ شاید کسی کو بھی اس کی یہ عادت یاد نہیں رہی تھی، کیونکہ جب سے وہ واپس آیا تھا اسے چینی ملی چائے ہی مل رہی تھی اور وجدان بھی آرام سے پی لیتا، ورنہ 10 سال پہلے وہ چینی والی چائے کو ہاتھ بھی نہیں لگاتا تھا۔ ڈاکٹر رحمت کو یقیناً یہ بات آفاق نے بتائی ہوگی اور اب انہوں نے غیر محسوس انداز میں وجدان کو اس کی ایک بھولی ہوئی عادت یاد کرا دی تھی۔ مصطفیٰ عظیم اچانک ان سے بہت متاثر نظر آنے لگے تھے۔ انہوں نے مزمل کو دیکھا جو ان کے تاثرات کی تبدیلی کو محسوس کر کے مسکرا رہا تھا۔ پھر جتنی دیر میں چائے پی گئی انہوں نے وجدان سے کوئی بات نہیں کی۔ چائے ختم ہونے کے بعد ڈاکٹر رحمت اس کے دائیں بائیں بیٹھے اس کے والد اور بھائی سے بولے، آپ دونوں کے ساتھ کافی باتیں کر لیں، اب میرا جی چاہ رہا ہے کہ وجدان سے بھی کچھ گپ شپ ہو جائے۔ مزمل والد صاحب کو لاؤنج میں لے جاؤ، اور مزمل فوراً اٹھ کر مصطفیٰ عظیم کی طرف آ گیا۔ چلیں ابو باہر چل کر بیٹھتے ہیں۔ پھر انہیں ساتھ لیے کمرے سے باہر آ گیا۔ وجدان ٹھیک تو ہو جائے گا مزمل، وہ آز بھرے لہجے میں بولے، انشاءاللہ آپ اچھی امید رکھیں، اللہ سب بہتر کرے گا۔
پھر ڈاکٹر صاحب بھی تو وجدان کو پرسنل اٹینشن دے رہے ہیں. مجھے پورا یقین ہے کہ وجدان ٹھیک ہو جائے گا. آپ یہاں آرام سے بیٹھیں اور بالکل پریشان نہ ہوں. انہیں تسلی دیتے ہوئے مزمل نے انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا. ان دونوں کے کمرے سے نکلتے ہی ڈاکٹر رحمت وجدان کی طرف متوجہ ہوئے. ہاں تو برخوردار، اپنے بارے میں کچھ بتاؤ، کچھ بھی، جیسے کہ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے، کون سا موسم اچھا لگتا ہے، یا اسپورٹس کے بارے میں ہی کوئی بات کر لو. آفاق نے مجھے بتایا تھا تم کالج میں فٹ بال ٹیم کے کپتان تھے. تمہارا فیوریٹ فٹ بال پلیئر کون ہے؟ وہ سوال پر سوال کیے جا رہے تھے اور کہیں بھی جواب لینے کے لیے نہیں رکے. چوک اور پیپر ویٹ کو ہاتھ میں لے کر گھماتے. وجدان کو دیکھتے ہوئے انہیں جواب ملنے کی امید بھی نہیں تھی، حالانکہ وہ اس وقت سوچ میں ڈوبا لگ رہا تھا. پر اس کی آنکھوں کی الجھن بتا رہی تھی کہ وہ اپنی سوچ کو مرتکز نہیں کر پا رہا. ڈاکٹر رحمت نے چپ ہو کر اسے دیکھا، پھر بولے، بلو کلر تمہارا فیوریٹ ہے؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا تو وہ اپنے اندازے کی وضاحت میں بولے، دراصل میں سوچ رہا تھا کہ ٹیبل پر وائٹ اور براؤن کلر کے پیپر ویٹ بھی رکھے ہیں، مگر تم اپنے سامنے رکھے ان پیپر ویٹس کو چھوڑ کر دور رکھے بلو پیپر ویٹ کو اٹھا کر اس سے کھیل رہے ہو. یہ پیپر ویٹ بلیک کلر کا ہے. وجدان نے پیپر ویٹ کی طرف دیکھے بغیر کہا، ارے ہاں یہ تو بلیک ہی ہے. وہ چونک کر بولے، جیسے پہلے کبھی اس کے کلر پر دھیان نہ دیا ہو. وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ وہ ایکٹنگ کر رہے ہیں. اس نے پیپر ویٹ نیچے رکھا اور دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے کرسی پر پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا. ڈاکٹر احمد پھر سے شروع ہو گئے، اچھا تمہاری ہابیز کیا کیا ہیں؟ بک ریڈنگ. انہوں نے ٹیبل کی طرف دیکھتے وجدان کو دیکھ کر قیاس کیا، پھر خود ہی کہنے لگے، آف کورس بک ریڈنگ ہی ہوں گی. تمہاری عمر تک پہنچتے پہنچتے عام طور پر لوگ اتنے میچور ہو چکے ہوتے ہیں کہ فارغ وقت کو بھی گنوانا پسند نہیں کرتے اور ایسی ہی کوئی ہیلدی ایکٹیویٹی ڈھونڈ لیتے ہیں. ویسے مجھے بھی بک ریڈنگ کا شوق ہے، کبھی کبھار کچھ وقت نکال کر لائبریری بھی چلا جاتا ہوں. اس معاملے میں میری عادت بالکل ملیحہ جیسی ہے. انہوں نے اتنے اچانک ملیحہ کا نام لیا تھا کہ وجدان نے کرنٹ کھا کر انہیں دیکھا. وہ اس کی کیفیت کو نوٹ کرنے کے باوجود بولتے رہے، مشتاق یوسفی میرے فیوریٹ رائٹر ہیں اور ان کی یہ کتاب تو مجھے خاص طور پر پسند ہے. چلو میں تمہیں کچھ لائنز سناتا ہوں. بولتے بولتے وہ اٹھے اور وجدان کے سامنے رکھی کتاب اٹھا لی. انہوں نے اپنے ہاتھوں کی حرکت اتنی نمایاں رکھی تھی کہ وجدان ضرور متوجہ ہوتا. پھر جیسے ہی وہ کتاب اٹھاتے، اس کی نظر کتاب کے نیچے رکھی ملیحہ کی تصویر پر پڑتی جو انہوں نے مزمل سے خاص طور پر منگوائی تھی اور ہدایت کی تھی کہ تصویر ایسی ہو جس میں ملیحہ کا چہرہ واضح نظر آ رہا ہو. ان کے ہاتھ کی حرکت پر وجدان بے ساختہ متوجہ ہوا تھا اور اس کی نظر بند گئی. ڈاکٹر رحمت سرسری سی نظر اس کتاب پر ڈال کر کتاب کھولتے ہوئے اس میں سے کچھ لائنز پر پڑھ کر سنانے لگے. گاہے بگاہے وہ اسے بھی دیکھ لیتے جس کے چہرے پر تناؤ کی کیفیت نظر آ رہی تھی اور ذرا دیر میں ہی اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں. جب انہیں یقین ہو گیا کہ وجدان ان کی آواز نہیں سن رہا تو کتاب بند کر کے ٹیبل پر رکھتے وہ اس کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھے. اس کے بعد انہوں نے ہاتھ بڑھا کر ملیحہ کی تصویر اس کے سامنے سے اٹھا لی. وجدان ہڑبڑا کر چونکا، پھر اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا. ڈاکٹر رحمت نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھ کر تصویر اس کے سامنے لہرائی. دل چاہ رہا ہے تو کچھ دیر اور دیکھ لو. وجدان نے گردن موڑے بغیر ہی انکار میں سر ہلا دیا تو وہ قصدن مسکراتے ہوئے بولے، ہاں بھائی، تمہیں تصویر کی کیا ضرورت جب بالمشافہ ملاقات ہو جاتی ہے. ویسے باتیں تو خوب ہوتی ہوں گی. کیا باتیں ہوتی ہیں؟ ان کے پوچھنے کے انداز میں اتنی شوخی تھی جیسے کالج بوائے اپنے دوست سے ڈیٹ کا احوال معلوم کر رہا ہو. وجدان نے سر جھکاتے ہوئے آہستہ سے کہا، میں اس کی آواز سننے کو ترس گیا ہوں. اب وہ ایک دم سے سنجیدہ نظر آنے لگے. تم اس سے کیا سننا چاہتے ہو؟ وجدان نے آنکھیں بند کر لیں. میں بس اتنا چاہتا تھا کہ ایک دن وہ خود میرے پاس چلی آئیں اور کہیں، لو
میں تمہاری ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ ایک بار انہوں نے بھی چاہا تھا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور وہ مجھ سے سب کہہ دیں جو انہوں نے کبھی نہیں کہا۔ پھر میں ان کے پاس گیا بھی مگر انہوں نے منہ پھیر لیا، خود بلا کر منہ پھیر لیا۔ وجدان ہونٹ کاٹنے لگا۔ بہت تکلیف ہوئی تھی، اب بھی ہوتی ہے، لیکن مجھے کیا پتا تھا جس سے محبت کی اسے رحم کی عادت نہیں۔ جیتے جی بھی شراب دکھائے اور مر کر بھی شراب دکھاتی ہیں۔ اب ڈاکٹر رحمت کو کچھ بھی پوچھنے یا کہنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ بنا رکے بولتا ہی چلا گیا۔ 2 گھنٹے بعد جب وہ ڈاکٹر کے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر آیا تو اس کے چہرے سے پتہ لگ رہا تھا کہ وہ جذباتی مارکوں سے گزر کر آ رہا ہے۔ مصطفیٰ عظیم اسے دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے، پھر تیزی سے اس کے پاس چلے آئے۔ تم ٹھیک ہو بیٹا؟ جی ابو، اس نے کھوکھلی آواز میں کہا۔ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ دونوں کو اندر بلوایا ہے۔ اس نے مزمل کی بات کا جواب دیتے ہوئے کہا تو مزمل بولا، ٹھیک ہے تم بیٹھو، ہم تھوڑی دیر میں آتے ہیں۔ پھر وجدان کو چھوڑ کر وہ دونوں ڈاکٹر کے کمرے میں چلے آئے۔ مجھے ان کی بیماری کا پتہ چل گیا ہے، یہ شیزوفینیا میں مبتلا ہیں۔ وہ دونوں بیٹھ چکے تو ڈاکٹر رحمت نے کسی سوال سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اپنے پچھلے رویے کے برخلاف وہ اس وقت پروفیشنل انداز میں بات کر رہے تھے۔ مصطفیٰ عظیم نے ان کی بات سنی، پھر قدرے حیرانی سے پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے؟ وہ سمجھانے لگے، شیزوفینیا ایسی نفسیاتی بیماری ہے جس میں مریض اپنی سوچوں اور خواہشات کی الجھن کی دنیا میں جیتا ہے اور حقیقی دنیا اور اس کے لوگ یہاں تک کہ مریض کی شخصیت تک پس منظر میں چلی جاتی ہے۔ اگر آپ کسی ایسے مریض سے بات کریں گے اس کے جواب کے سوالوں سے میل نہیں کھاتے، اس کی حرکات و سکنات بھی عجیب ہوتی ہیں، ساتھ ہی اس میں جذباتی بے حسی بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں جن پر دوسرے لوگ خوش یا اداس ہوتے ہیں یہ اس پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتا۔ آپ کی رائے میں یقیناً یہ شخص پاگل ہوگا، لیکن ٹیکنیکلی شیزوفینیا کے مریض پاگل نہیں ہوتے، کیونکہ پاگل اسے کہا جاتا ہے جو سوجھ بوجھ نہ رکھتا ہو، لیکن شیزوفینیا کے مریض سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، وہ باتوں کو سنتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے بھی ہیں، بس اس پر رد عمل کا اظہار نہیں کرتے۔ دراصل وہ بیرونی دنیا کے مقابلے میں اپنے اندر کی دنیا کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں، اور اگر آپ ان کی اس پرائیویٹ ورلڈ تک رسائی پا سکیں تو پتہ چلے گا کہ ان کی باتیں اور حرکات 100% مانوی ہیں۔ اس حالت کو عام الفاظ میں سیلف ایبزارپشن کہتے ہیں۔ یہ اس حد تک بڑھ سکتی ہے کہ مریض کے لیے وقت کا احساس مٹ جاتا ہے، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا کہ وہ کس جگہ موجود ہے، اور بعض اوقات تو مریضوں کی بھوک پیاس تک ختم ہو جاتی ہے، وہ لگاتار کئی دنوں تک بنا کھائے پیے زندہ رہ سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ کھلانا بھی چاہیں تو وہ نہیں کھائیں گے۔ بعض ایکیوٹ کیسز میں تو مریض پرسنل ہائیجین اور حاجت تک سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ آپ نے اکثر ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو گرد آلود چہروں اور خستہ لباس میں سڑک کے کنارے بیٹھے رہتے ہیں، کبھی یوں ہی خلا میں گھورنے لگتے ہیں، کبھی سر جھکا کر کچھ بڑبڑانے لگتے ہیں، اور کبھی اچانک ہی ان پر جنون طاری ہو جاتا ہے تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں۔ ان میں اکثر لوگوں کو شیزوفینیا کا مرض لاحق ہوتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر انہیں پاگل سمجھ کر حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور بعض تو پتھر پھینکنے سے بھی نہیں چوکتے۔ شیزوفینیا کی ابتدائی سٹیج سے گزرتے ہوئے وجدان کو بھی ان حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا، جب لوگوں نے اس پر آوازیں کسیں اور اس پر پتھر پھینکے۔ اپنے لاڈلے بیٹے کے لیے ان الفاظ پر مصطفیٰ عظیم کا چہرہ متغیر ہو گیا تھا۔ مزمل نے فوراً ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر تھپکتے ہوئے انہیں ریلیکس کرنا چاہا، مگر اپنے بیٹے کے اس گزرے ہوئے دور کو بھی برداشت کرنا ان کے بس سے باہر تھا۔ ڈاکٹر رحمت اسی سنجیدگی سے کہتے رہے، ویسے آپ کے بیٹے کی پرسنل ٹریجڈی سے ہٹ کر بھی یہ کیس بہت انوکھا ہے۔ عام طور پر شیزوفینیا کا کسی جذباتی صدمے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وجدان کے مرض کا براہ راست تعلق ملیحہ کی موت سے ہے۔ ملیحہ کی اچانک موت نے اسے ہلا کر رکھ دیا، وہ آج تک اس صدمے سے ابھر نہیں سکا۔ بہرحال میرے تجربے کے مطابق تو وجدان میں شیزوفینیا کی تمام علامات پائی جاتی ہیں۔ اس کی کیس ہسٹری بتاتی ہے کہ ملیحہ کی موت کے بعد وجدان سیلف ایبزارپشن کے فیز سے گزرا تھا،
حالانکہ وہ جلدی کسی پراپر علاج کے بغیر اس فیز سے باہر بھی آ گیا تھا، جس کے لیے آپ کو شایان کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس بچے کے ساتھ جذباتی وابستگی نے ہی اسے حقیقی دنیا کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا، ورنہ شیزوفینیا کے مریضوں میں ول پاور کے استعمال کی مثالیں بہت کم ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہو گیا ہے، اس میں کسی دوسرے مریض کی طرح ہی ذہنی انتشار اور ارتکاز کی کمی پائی جاتی ہے۔ گو کہ یہ علامات شدید نہیں اور وہ کئی سالوں سے ان علامات کے ساتھ کسی حد تک نارمل لائف گزار رہا ہے، لیکن اس کے ذہن میں خیالات کی رو ہر وقت بہتی رہتی ہے، اور اس کی کچھ علامات تو آپ نے بھی نوٹ کی ہوں گی۔ 10 سال بعد لوٹنے پر اس کے انداز میں نہ تو گرم جوشی ہے اور نہ ہی وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن وہ یہ کیوں کہتا ہے کہ اسے ملیحہ نظر آتی ہے؟ وہ چپ ہوئے تو مزمل جلدی سے بولا، دیٹس ہیلوسینیشن، اور یہ شیزوفینیا میں بہت کامن ہے۔ حالانکہ زیادہ تر تو آڈیٹری ایکسپیرینسز کی رپورٹ کرتے ہیں، لیکن بہت سے مریض ایسی چیزوں کو بھی دیکھتے ہیں جو دوسروں کو نظر نہیں آتی۔ وجدان کو ملیحہ نظر آتی ہے کیونکہ وہ اسے دیکھنا چاہتا ہے، اور اسی شدید خواہش کے پیش نظر اس کے ذہن نے ملیحہ کی شبیہ تراش لی ہے۔ اور اس کی یادداشت، کیا وہ واقعی یادداشت کھو چکا ہے؟ ایک اور سوال ہوا۔ ڈاکٹر رحمت نے ترحم آمیز نظروں سے مصطفیٰ عظیم کو دیکھا۔ بدقسمتی سے شیزوفینیا کے اکثر مریضوں کو یادداشت کھونی پڑتی ہے، کبھی جزوی اور کبھی مکمل طور پر۔ دراصل ان مریضوں کے دماغ میں کسی شعوری کوشش کے بغیر خیالات کا ریلا بہتا چلا جاتا ہے۔ یہ کسی مچھلی بازار کی طرح ہی ہے، جہاں ہر آواز آپ کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے۔ نتیجتاً آپ کسی کو بھی توجہ نہیں دے پاتے۔ اس کو ذہنی ارتکاز کی کمی کہتے ہیں۔ یہ کمی صرف سوچوں پر ارتکاز کی نہیں ہوتی، بلکہ وہ یادوں پر بھی ارتکاز نہیں کر پاتے۔ اور اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کو یاد نہیں رکھ پاتے تو اسے بھول جاتے ہیں۔ پھر وہ کچھ سوچ کر بولے، لیکن ہماری یادداشت اور ہمارے جذبات کے بیچ گہرا تعلق ہوتا ہے، اس لیے یہ بھی ممکن ہے وجدان کی یادداشت شیزوفینیا سے نہیں بلکہ جذباتی صدمے سے متاثر ہوئی ہو۔ اس سچویشن کو فوگ سٹیٹ کی صورت میں بیان کیا جا سکتا ہے۔ ایمنیسیا کی اس قسم میں خاص طور پر جذباتی دھچکا یا یادداشت کے کھونے کا سبب بنتا ہے، لیکن کبھی کبھی کچھ یادیں محفوظ رہ جاتی ہیں، حالانکہ ضروری نہیں کہ ان یادوں میں کوئی ربط بھی ہو۔ لیکن وجدان کے ذہن میں وہی یادیں تازہ رہیں جو ملیحہ سے متعلق تھیں، اور فوگ اسٹیٹ میں کبھی کبھار مریض اپنی اصلی شخصیت کو کھو کر نئی شخصیت بنا لیتے ہیں، جیسے وجدان نے خود کو عبداللہ کی شخصیت میں ڈھال لیا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہو جائے گا نا؟ مصطفیٰ عظیم کی آواز میں اس کے ساتھ ساتھ اندیشے بھی بول رہے تھے۔ ڈاکٹر رحمت سنجیدگی کو ترک کر کے مسکرائے۔ کیوں نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا نا، ایسے مریضوں کا علاج مشکل نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ ان کا اعتماد حاصل کرنا ہے، کیونکہ اکثر مریض کبھی نہیں مانتے کہ جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ موجود ہی نہیں۔ لیکن وجدان کے ساتھ ایسی کوئی دقت نہیں۔ وہ قبول کرتا ہے کہ ملیحہ کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور ہیلوسینیشن کو بھی سراب کہتا ہے۔ اس صورت میں علاج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یادداشت؟ ان کے تسلی دینے پر مزمل کی فکر مندی کم تو ہوئی تھی، ختم نہیں ہوئی تھی۔ ان کی مسکراہٹ اور بھی گہری ہو گئی۔ وہ تو ریسٹور ہونا شروع بھی ہو چکی، بلکہ حقیقتاً تو وجدان کی یادداشت گئی ہی نہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ 10 سال تک وہ ہر پل ملیحہ کو سوچتا رہا ہے۔ کسی اور یاد کو اس کے ذہن میں جگہ نہیں ملی تو وہ فرنٹ سائڈ سے ہٹ کر بیک سائڈ پر چلی گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم کسی چیز کو کہیں رکھ کر بھول جائیں، مگر یاد آنے پر یاد آ جاتا ہے کہ فلاں چیز کہاں رکھی تھی۔ وجدان کچھ بھی بھولا نہیں ہے، بس اسے یاد نہیں رہا۔ جبکہ یادداشت کا گم ہونا تو اسے کہتے ہیں جب کوشش کے باوجود کسی کو کچھ یاد نہ آئے۔ لیکن وجدان جیسے جیسے اپنی پچھلی زندگی کی طرف لوٹے گا، اسے دھیرے دھیرے سب یاد آ جائے گا۔ لیکن اس دوران آپ لوگوں کو وجدان کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ یادداشت کی بحالی کے عمل کے دوران اکثر لوگ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر تک وہ انہیں وجدان کے متعلق ہدایات دیتے رہے۔ پھر مزمل ان سے دواؤں کا پرچہ لے کر اگلی سیٹنگ کی اپوائنٹمنٹ سیٹ کرتے ہوئے اپنے ابو کے ساتھ جانے کے لیے کھڑا ہوا۔
اور ان سے ہاتھ ملا کر دونوں کمرے سے باہر چلے گئے۔ ایک اور بے خواب رات۔ بیڈ پر دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر لیٹے وجدان نے سوچا۔ وہ بہت دیر سے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کا ذہن یادوں کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ اس کے ذہن کی سطح پر تیرتی بھولی بسری یادوں کا کوئی نقش اچانک ہی واضح ہو جاتا، پھر اگلے ہی پل یادوں کے نقوش دھندلا سے جاتے اور اس کا ذہن انہیں کریدنے لگتا۔ کبھی یہ جدوجہد لا حاصل ہو جاتی اور کبھی کوئی سرا اس کے ہاتھ لگ جاتا تو وہ کئی منظر ایک ساتھ اس کی نگاہوں میں گھوم جاتے۔ اس کے بعد پھر یادوں کی اسکرین سیاہ ہو جاتی اور اس کا ذہن پھر سے کسی گوہر نایاب کی تلاش میں یادوں کے سمندر میں غوطے کھانے لگتا۔ اس مشقت نے اسے تھکا دیا تھا۔ سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں جلنے لگیں، پھر بھی پلکیں جھپکنے کو تیار نہیں تھیں۔ اس نے ایک نظر ساتھ سوئے بیٹے پر ڈالی، پھر اٹھ بیٹھا۔ اپنے کمرے سے نکل کر چلتا ہوا وہ کوریڈور کے اینڈ والے دروازے کے سامنے جا رکا۔ اس کمرے کے مکین بھی رت جگہ منگا رہے تھے، جبھی پہلی دستک پر دروازہ کھل گیا۔ سوئے نہیں ابھی؟ عائشہ اسے دیکھ کر اچنبھے سے بولیں، پھر اسے چپ دیکھ کر اندر آنے کے لیے راستہ دیتے ہوئے کہا، اندر آ جاؤ۔ وہ اندر آیا تو کمرے میں روشنی ہو رہی تھی اور مصطفیٰ عظیم سر تک چادر اوڑھے کمر کے پیچھے تکیہ ٹکائے بیڈ پر بیٹھے تھے۔ وجدان کو کمرے میں آتا دیکھ انہوں نے فوراً ٹٹول کر سائڈ ٹیبل پر سے اینک اٹھائے اور اسے لگا کر وجدان کو دیکھنے لگے، جو کمرے کے وسط میں کھڑا چپ چاپ انہیں دیکھ رہا تھا۔ عائشہ دروازہ بند کرتی خود صوفے کے کونے پر جا ٹکی۔ مصطفیٰ عظیم کو اس کی خاموشی سے بے چینی ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کیسا خوف تھا کہ ہر وقت وجدان کی طرف سے دھڑکا لگا رہتا تھا۔ چادر ہٹا کر دونوں پاؤں لٹکا کر بیٹھے ہوئے وہ خود کو سنبھال کر بولے، کیا بات ہے بیٹا؟ میں آپ سے اور امی سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ وہ دھیمے لہجے میں نظر جھکا کر بولا۔ کیسی معافی؟ وجدان نے ان کی طرف دیکھا اور پھر ندامت سے بولا، آپ مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی اجازت کے بغیر گھر چھوڑ کر چلا گیا، آپ کو بتایا تک نہیں، ایک بار آپ لوگوں کے بارے میں سوچنے کی زحمت بھی نہیں کی۔ آپ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے ایک طویل عرصے تک آپ کو اذیت میں رکھا۔ آپ مجھے اس کے لیے بھی معاف کر دیں کہ میں نے 10 سال میں ایک بار بھی آپ دونوں کو یاد کرنے کی کوشش نہیں کی، کبھی لوٹ آنے کا خیال بھی میرے دل میں نہیں آیا۔ عائشہ مصطفیٰ کے لیے اپنے بیٹے کا ٹوٹتا بکھرتا لہجہ ناقابل برداشت ہو گیا تھا۔ وہ تڑپ کر اٹھیں اور پیار سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر دلاسا دینے لگیں۔ ایسی باتیں نہ کرو بیٹے، میرا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ جو ہوا سو ہوا، اب اسے بھول جاؤ۔ ہمیں تم سے کوئی شکایت نہیں، اور کریں بھی کیسے؟ تمہاری دی ہوئی چوٹ گہری ہی سہی، پھر اس زخم کے ساتھ ہم یہاں عیش و عشرت بھری زندگی گزار رہے تھے۔ کبھی دل میں خیال تک نہ گزرا کہ میرے جگر کا ٹکڑا لوگوں کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ وہ رونے لگیں۔ وجدان ان کے آنسو پوچھنے لگا، آپ روتی کیوں ہیں امی؟ دیکھیں تو آپ کو سراب کی خواہش میں دکھ میں رکھنے والا سراب کے پیچھے بھاگتے اپنی روح تک زخمی کر چکا ہے۔ ایسی باتیں مت کرو وجدان۔ وہ دہل گئیں، پھر پلٹ کر شوہر سے بولیں، سن رہے ہیں آپ کا بیٹا کیا کہہ رہا ہے؟ اسے ٹوکتے کیوں نہیں؟ وہ بڑی مشکل سے خود پر ضبط کیے بیٹھے تھے، آہستگی سے اٹھ کر اس کے پاس آ گئے۔ خود کو سنبھالو وجدان، جوان اولاد کی شکستگی بوڑھے ماں باپ کو اور بھی بوڑھا کر دیتی ہے۔ اور اب ہمارے گھاؤ کا ذکر نہ کرو، ہمارا بیٹا لوٹ آیا تو ہمارے زخم بھی بھر گئے۔ لوٹ آیا ہے تو اسے میرا پتہ کیوں نہیں دیتے؟ خود کو دیکھے مدت بیت گئی، اب تو یاد آنے پر بھی اپنے چہرے کے نقش ٹھیک سے یاد نہیں آتے۔ وجدان دکھ سے بولا۔ وہ اس کی کیفیت کو سمجھ رہے تھے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولے، تم اپنے باپ کے چہرے کو تو پہچانتے ہو نا؟ وہ بولا، آپ کے گلے لگتے ہی آپ کو پہچان گیا تھا، تو بس اتنا ہی کافی ہے۔ وہ مضبوط آواز میں بولے، تمہارے دکھ درد سمیٹنے کے لیے ماں باپ ہیں، تمہارا بڑا بھائی ہے جو ہر مقام پر تمہارا ساتھ دے گا، پھر بلا
تمہیں پریشان ہونے یا الجھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بعض چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ اور بیٹے، اب تم ملیحہ پر بھی صبر کر لو۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر بڑا دکھ نہیں کرتے۔ صبر آ چکا ہے ابو، چین نہیں آتا، اس نے ہلکے سے کہا اور پھر اپنی امی سے بولا، میں مدت سے سو نہیں پایا امی، آج سونے کو دل کر رہا ہے، آپ کے پاس سو جاؤں؟ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے فرمائش کی تھی۔ عائشہ مصطفیٰ نم آنکھوں سے مسکرا اٹھیں، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ پر آ گئیں اور اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ وجدان بھی چپل اتار کر آرام سے بیڈ پر لیٹ گیا تھا اور ان کی گود میں سر رکھے اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ عائشہ مصطفیٰ کبھی اس کے گھنے بال سہلاتیں، کبھی جھک کر اس کے چہرے پر پیار کرنے لگتیں۔ کچھ ہی دیر بعد وہ 35 سال کا مرد ماں کی آغوش میں گہری نیند سو گیا تھا۔ ایک عرصے بعد وجدان کو اتنے سکون کی نیند آئی تھی، پھر بھی تہجد کے وقت اپنے آپ اس کی آنکھ کھل گئی۔ عائشہ ابھی تک اس کا سر گود میں لیے جاگ رہی تھیں۔ سامنے صوفے پر بیٹھے مصطفیٰ عظیم بھی رات بھر نہ سوئے تھے۔ وجدان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اٹھ بیٹھا تو وہ بولی، کہاں جا رہے ہو؟ تہجد کی نماز کا وقت ہو گیا ہے، اس نے وال کلاک کی طرف دیکھ کر خمار آلود آواز میں کہا، پھر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے کے ہی اٹیچڈ باتھ میں وضو کر کے اس نے قبلہ رو جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑے ہو کر نیت باندھتے ہوئے تکبیر کے لیے اپنے ہاتھ کانوں تک اٹھا دیے۔ فجر کی اذانیں ہونے لگی تھی جب مصطفیٰ عظیم ٹوپی ہاتھ میں پکڑے اس کے کمرے میں آئے۔ وہ جائے نماز پر بیٹھا قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا۔ مصطفیٰ عظیم مبہوت ہو گئے، ان کا دل چاہا کہ وہ وجدان کو تلاوت کرتا ہوا سنتے رہیں، لیکن اذان کی آواز پر وجدان نے قرآن پاک بند کیا اور جزدان میں لپیٹ کر الماری کے ریک پر رکھتے ہوئے پلٹتے ہوئے ان سے بولا، خیریت؟ ہاں خیریت ہی ہے، بس آج دل چاہ رہا ہے فجر کی نماز میں شامل ہوں۔ کافی عرصے سے فجر اور عشاء کی باجماعت نماز چھوڑ رکھی ہے۔ اس عمر میں نظر اس قابل نہیں رہی کہ اندھیرے میں مسجد تک جا سکوں، پر اب تو تم آ گئے ہو، ہاتھ پکڑ کر لے جایا کرو گے۔ مزمل تو فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہی نہیں، نالائق، وجدان نے مسکرا کر کہا۔ ہاں چلتے ہیں، اور شایان کو جگانے لگا۔ وہ نیند میں تھا لیکن زبردستی اٹھائے جانے پر اس نے منہ بسورا اور بند آنکھوں کے ساتھ ہی وضو کرنے باتھ روم میں گھس گیا۔ نماز کے بعد تینوں قریبی پارک میں چہل قدمی کے بعد لوٹے تو زوار اور مناہل اسکول یونیفارم پہنے ناشتہ کر رہے تھے۔ پاس ہی مزمل ہاتھ میں گاڑی کی چابی لیے انہیں اسکول چھوڑنے جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ وجدان کو ایک خیال آیا تو اس سے کہنے لگا، مزمل بھائی، شایان کی پڑھائی کا کافی حرج ہو رہا ہے، اسے اسکول میں داخل کرا دینا چاہیے۔ ہاں یہ بات تو ہے، اسے یہاں آئے کافی دن ہو گئے ہیں، اب تک تو اس کا ایڈمیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ تم ایسا کرو، میں بچوں کو چھوڑ کر آتا ہوں، تب تک تم دونوں تیار ہو جاؤ، پھر زوار کے اسکول چلیں گے اور اس کی پرنسپل سے شایان کے ایڈمیشن کی بات کریں گے۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر ناشتے کے لیے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ یہ لو تمہاری بنا شکر کی چائے۔ انیقہ بچوں کو چھوڑ کر واپس آئی تو چائے کا کپ وجدان کے سامنے رکھتے ہوئے بولی۔ وجدان نے مسکرا کر کہا، چینی ڈال کر دیں گی تو بھی پی لوں گا۔ وہ ہنس پڑی، ہاں ہاں پتہ ہے سدھر گئے ہو، ورنہ یاد ہے امی، غلطی سے بھی اگر چائے میں چینی ڈال جاتی تو یہ کتنا ہنگامہ کرتا تھا۔ اس نے اپنی ساس سے کہا تو وہ مسکرانے لگیں۔ یاد ہے، لیکن دیکھو ذرا، ماں ہو کر بھی مجھے اس کی عادت بھول گئی، مجھے بھی ڈاکٹر رحمت سے علاج کرا لینا چاہیے۔ اس کی ضرورت نہیں امی، آپ کے بیٹے کی عادت ہی اتنی عجیب ہے کہ کسی کے بھی ذہن سے محو ہو سکتی ہے۔ اب دیکھیں تو ویسے یہ میٹھے کا شوقین ہے، بس چائے میٹھی نہیں ہونی چاہیے۔ سر جھٹک کر وہ شایان کی طرف مڑی، تم ناشتے میں کیا لوگے؟ آلو کا پراٹھا، اس نے زور و شور کے ساتھ جواب دیا۔ انیقہ اس کے لیے آلو کا پراٹھا بنانے لگی۔ ناشتہ ختم کر کے دونوں مزمل کے ساتھ زوار کے اسکول پہنچے۔ آپ کا بچہ بہت ذہین ہے، دبلی پتلی سی ادھیڑ عمر خاتون نے شایان سے سوال جواب پوچھنے کے بعد مسکراتے ہوئے وجدان سے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر کسی باپ کی طرح ہی تفاخر کی چمک آئی تھی، لیکن پھر پرنسپل صاحبہ معذرت کرتے لہجے میں بولیں، لیکن ہم اسے ایڈمیشن نہیں دے سکتے۔ کیوں؟
مزمل نے بے ساختہ پوچھا۔ کیونکہ چند مہینوں میں اینول ایگزام شروع ہو جائیں گے اور ایگزامز کے اتنے نزدیک ہم ایڈمیشن نہیں لیتے، یہ ہمارا رول ہے۔ مزمل بولا، آپ خود دیکھ چکی ہیں کہ شایان کتنا ذہین بچہ ہے، 2-3 مہینے میں تو وہ آرام سے کورس کور کر لے گا۔ مجھے اس پر کوئی شک نہیں، انہوں نے مزمل کی طرف دیکھا اور کہا، لیکن اس کے باوجود میں مجبور ہوں۔ وجدان پریشانی سے گویا ہوا، اس طرح تو اس کا سال ضائع ہو جائے گا اور اگلے سال بھی اسے 4th کلاس دوبارہ ریپیٹ کرنی پڑے گی۔ آپ کو نہیں لگتا یہ ایک ذہین بچے کے ساتھ زیادتی ہے؟ سوری وجدان صاحب، لیکن اصول تو اصول ہوتے ہیں، انہوں نے کہا۔ لیکن میں یہ بھی چاہتی ہوں کہ شایان ہمارا اسٹوڈنٹ بنے اور آپ اپنے بیٹے کو ایڈمیشن اوپن ہونے کے بعد دوبارہ ہمارے پاس لے کر آئیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک گولڈن آفر دینا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں ہمتن گوش ہوئے۔ آپ شایان کو 4th کلاس کے لیے نہیں بلکہ 5th اسٹینڈرڈ کے کورس کے لیے تیار کریں، پھر میں اسی کورس میں سے اس کا ٹیسٹ لوں گی اور اگر یہ کلیئر ہو گیا تو ہم اسے 6th اسٹینڈرڈ میں ایڈمیشن دیں گے۔ اس طرح شایان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی بلکہ اسے 1 سال کا بونس ملے گا جو کہ وہ اپنی ذہانت کے مطابق ڈیزرو کرتا ہے۔ کہیں آپ کو یہ آفر قبول ہے؟ وہ دونوں سوچنے لگے۔ پھر مزمل نے شایان کی طرف دیکھا جو ان دونوں کے درمیان صوفے پر دبکا بیٹھا تھا اور سر اٹھا کر کبھی ایک تو کبھی دوسرے کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ کیا کہتے ہو بھتیجے، 5th اسٹینڈرڈ کا ٹیسٹ پاس کر لو گے؟ 100 آؤٹ آف 100 مارکس لوں گا تایا ابو، وہ جوش سے بولا تو مزمل مسکرا کر اس کے بال سہلاتے ہوئے وجدان کو دیکھنے لگا۔ ٹھیک ہے، ہمارے بیٹے کو آپ کی آفر پسند ہے، اس لیے انکار نہیں کر سکتے۔ تو پھر آپ آج سے اسے 5th کلاس کے کورس کی تیاری شروع کروا دیں اور ایگزامز ختم ہونے کے بعد اسے لے کر آ جائیے گا۔ شکریہ۔ وجدان اور مزمل شایان کو ساتھ لیے کھڑے ہو گئے۔ پرنسپل کے روم سے نکل کر وہ لوگ اسکول کی بک شاپ میں آ گئے۔ شایان اپنے لیے اتنی ڈھیر ساری نئی رنگ برنگی کاپیاں کتابیں دیکھ کر پھولے نہیں سما رہا تھا۔ واپسی میں وہ پچھلی سیٹ پر سارا وقت اپنے اسکول بیگ کو بازوؤں میں دبوچے بیٹھا رہا۔ جیسے ہی وہ لوگ گھر پہنچے، شایان فوراً گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا، ساتھ ہی اپنا بیگ بھی گھسیٹ کر نکال لایا اور اسے ساتھ لیے اندر بھاگ گیا۔ مصطفیٰ عظیم لاؤنج میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا اور بیگ ان کے گھٹنوں پر رکھ کر ساتھ ہی صوفے پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ دیکھیں دادا ابو میری نئی کتابیں کتنی اچھی ہیں، اور ابو میرے لیے کلر پینسل بھی لے کر آئے ہیں۔ وہ بیگ کھول کر انہیں اپنی کتابیں اور کلر پینسل دکھانے لگا۔ وجدان اور مزمل ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے۔ پاپا، کیا شایان بھی میرے ساتھ اسکول جائے گا؟ ہاں، مزمل کی بات پر وہ خوشی سے اچھلنے لگا۔ کتنا مزہ آئے گا شایان، ہم دونوں ساتھ اسکول جائیں گے اور اسکول میں کرکٹ بھی کھیلیں گے۔ پتہ ہے وہاں سب بڑے بڑے لڑکے بیٹنگ نہیں دیتے، بس باؤلنگ کرواتے رہتے ہیں۔ تم آ جاؤ گے تو ہم دونوں مل کر کھیلیں گے۔ ٹھیک ہے، پہلے تم بیٹنگ کرنا، میں بالنگ کرواؤں گا، پھر تم بالنگ کرنا، میں بیٹنگ کروں گا۔ وہاں تو بیٹنگ آرڈر تک سیٹ ہو گیا تھا۔ زوار نے منظوری دی۔ منیر حسن اپنے آفس میں بیٹھے تھے کہ ان کے آفس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان کی آواز کے ساتھ ہی بلیک پینٹ کوٹ کے ساتھ وائٹ شرٹ پر بلیک ٹائی پہنے وجدان دروازہ کھول کر اندر آیا تھا۔ منیر حسن بے اختیار اسے دیکھنے لگے۔ اسے دیکھتے ہوئے ہر بار ان کا دل پگھلنے لگتا تھا۔ وہ اپنے اس احساس کو کوئی نام نہ دے پاتے۔ کیا میں بیٹھ سکتا ہوں؟ وہ ان کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا۔ بیٹھو، انہوں نے کہا اور وہ ہاتھ میں پکڑی فائل ٹیبل پر رکھ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرا نام وجدان مصطفیٰ ہے۔ بات بہت پرانی ہے لیکن شاید آپ کو یاد ہو کہ 10 سال پہلے میں آپ کی لیگل فارم میں وکیل کی حیثیت سے جاب کرتا تھا۔ ثبوت کے طور پر یہ اپوائنٹمنٹ لیٹر ہے جو آپ کے آفس کی طرف سے مجھے دیا گیا تھا۔ اس نے فائل میں سے ایک لیٹر نکال کر ان کے سامنے ٹیبل پر رکھا، مگر منیر حسن نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا اور اسے دیکھتے رہے جو کہہ رہا تھا۔ 10 سال تک کچھ نامساعد حالات کی وجہ سے میں آفس میں حاضری نہیں دے سکا، لیکن اب میں اپنی جاب کو ری جوائن کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میں اپنی جاب پر واپس آنے کا قانوناً حق رکھتا ہوں،
کیونکہ 10 سال میں نہ تو میں نے جاب سے ریزائن کیا اور نہ آپ نے مجھے نوکری سے برطرف کرنے کے لیے لیٹر جاری کیا۔ لیکن پھر بھی میں اپنی سیٹ پر واپس آنے کے لیے آپ سے اجازت لینا چاہتا ہوں۔ وہ چپ ہو کر ان کی طرف منتظر نگاہوں سے دیکھنے لگا تو وہ بولے، تمہیں اپنا تعارف دینے کی ضرورت نہیں۔ تم جیسا لاپرواہ اور غیر ذمہ دار وکیل میری لیگل فرم میں کوئی اپوائنٹ نہیں کیا گیا، اور اپنی اس اکلوتی غلطی کو میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ تم انتہا درجے کے نان پروفیشنل شخص ہو۔ ایک لڑکی کی خاطر تم مہینوں تک آفس کو نظر انداز کرتے رہے اور پھر کوئی اطلاع دیے بغیر 10 سال کی چھٹی پر چلے گئے۔ تم نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ اس وقت تمہارے 2 کیسز چل رہے تھے جنہیں تم بیچ میں ہی چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ تم نے اپنے کیریئر کے ساتھ جو کیا سو کیا، مگر میری اور میری فرم کی ریپوٹیشن کو جو نقصان پہنچا وہ کیا؟ لوگ کہتے ہیں جو ہو جائے۔ ایڈوکیٹ منیر حسن کے پاس کیس لے کر مت جانا، اس کے وکیل تو کلائنٹ کو عدالت کے کمرے میں چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ تم کس بیس پر اپنی جاب واپس لینے کی بات کرتے ہو، جبکہ تمہاری لاپرواہی اب بھی وہی کی وہی ہے؟ تمہیں واپس آئے 3 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں اور تم اب ری جوائننگ کی اپلیکیشن دینے آئے ہو۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ جاب واپس ملتے ہی تم پہلے جیسی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں نہیں کرو گے؟ وہ کسی باس کی طرح ہی ڈپٹ کر بولے۔ وجدان نے آہستہ سے کہا، اب آپ کو کبھی مجھ سے غیر ذمہ داری کی شکایت نہیں ہوگی سر، کیونکہ آپ کی بھانجی جیسی اور کوئی نہیں جس کے لیے میں اس حد تک چلا جاؤں۔ منیر حسن نے افسردگی سے اپنی نظر جھکا لی، پھر دراز میں سے ایک فائل نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اس کیس کو اچھی طرح اسٹڈی کر کے اس کے پوائنٹس بناؤ، ہم لنچ کے بعد اس پر بات کریں گے۔ رائٹ سر۔ وہ فائل کو لے کر کھڑا ہو گیا تو منیر حسن دھیرے سے بولے، کیا ہو جاتا وجدان جو تم بتا دیتے؟ وجدان اپنا پاؤں نہیں اٹھا سکا، گردن موڑ کر ان سے بولا، کیا ہو جاتا جو میں بتا دیتا؟ منیر حسن بے بسی سے ہونٹ کاٹتے ہوئے بولے، شام کو گھر آ جانا، افتخار بھائی تمہیں یاد کر رہے تھے، اور ہاں، شایان کو بھی ساتھ لے کر آنا، بہت پیارا بچہ ہے۔ جی انکل۔ وہ کہہ کر آفس سے نکل گیا۔ شام کو وہ آفاق کے گھر پہنچا تو گاڑی خود ہی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بیرونی گیٹ جو اکثر کھلا رہتا تھا اس وقت بھی کھلا تھا۔ شایان گاڑی رکتے ہی دروازہ کھول کر اترتا اندر بھاگ گیا تھا۔ وجدان نے کار لاک کی اور اطلاعی گھنٹی بجاتا کھلے گیٹ سے اندر داخل ہو گیا۔ اندر قدم رکھتے ہی اس کی نظر دالان میں بچھے تخت پر اٹھ گئی تھی۔ ایک یاد نے چپکے سے آ کر وجدان کا دامن تھام لیا۔ وجدان کو ایک شام یاد آ گئی، اور شام کا سحر، مگر اصل سحر تو ان آنکھوں کا تھا جن پر جھکی سنہری پلکیں بے خبری میں ہی اٹھ گئی تھیں۔ پھر ان آنکھوں میں وہ حیرت کا امڑنا، اس پل کو یاد کر کے ہی وجدان کا دل تھم گیا تھا۔ دل میں اسی خواہش کا ورد کرتا وجدان بے اختیار اس کے پاس چلا آیا تھا، اور دالان میں بچھے تخت پر بیٹھی ملیحہ اسے اپنے سامنے زمین پر گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے دیکھ کر پلکیں جھکاتے ہوئے اپنے آپ میں سمٹ گئی تھی۔ اسے سمٹتے دیکھ کر وجدان پر بے خودی سی طاری ہو گئی تھی، اور اسی بے خودی میں اس کے لبوں نے سرگوشی کی، مجھے یقین تو نہیں ہے مگر یہی سچ ہے، میں تیرے واسطے عمریں گزار سکتا ہوں۔ یہی نہیں کہ تجھے جیتنے کی خواہش ہے، میں تیرے واسطے خود کو بھی ہار سکتا ہوں۔ میں عمریں گزار آیا ہوں ملیحہ، میں خود کو ہار آیا ہوں۔ وجدان نے خالی تخت کو دیکھتے ہوئے سوچا، وہ رات بہت بھاری تھی۔ نیند آنا تو دور، وجدان کی پلک بھی نہ جھپکی۔ وہ بے قرار سا لان میں ٹہلتا رہا، پھر تھک کر لان سے چھت تک جاتی سیڑھیوں پر جا بیٹھا اور دور خلا میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اپنی مرضی تھی تو 10 سال میرا صبر آزمایا، آج میں چاہ رہا ہوں کہ آ جائیں تو آ کیوں نہیں جاتی؟ پھر دل کی جو حالت ہوگی دیکھا جائے گا، کم از کم آنکھوں کو سکون مل جائے۔ بس ایک بار ملیحہ، بس ایک بار۔ آج پھر ٹوٹنے کی رات تھی۔ کیا جھگڑا سود خسارے کا، یہ کام نہیں بنجارے کا۔ سب سونا روپیہ لے جائے، سب دنیا دنیا لے جائے، تم ایک مجھے بتیری ہو، ایک بار کہو تم میری ہو۔ اور وہ ٹوٹتا چلا گیا۔
یہ خواہش بھی تو آپ کی موت کے ساتھ نہیں مر سکتی، لگتا ہے میری موت کے ساتھ ہی ختم ہوگی۔ دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھکتے ہوئے وہ ہاتھوں کو بالوں میں سے گزار کر سر کے پیچھے لے گیا، پھر انگلیوں کو آپس میں پھنسا کر سیڑھیوں پر لیٹ گیا۔